آج کل آپ نے دیکھا ہوگا تجوید قرآن کا رجحان ہے اور ہر بچے کے پاس تجوید قرآن ہے۔ ہمارے اکابر قرآن نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ بچوں کے لیے سہولت ہو یا عوام کے لیے سہولت ہو کہ وہ جان سکیں کہ کون سا حرف ہے جو موٹا کرنے کا ہے اور کس حرف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو ہم ان کے آسرے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے خود یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس میں نقصان یہ ہوا کہ بچے کو ہم ان کے آسرے پر چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھی ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں لیکن وہ بس سرسری انہوں نے آج کے لیے دیکھ لیا، ان کی استعداد اس میں نہیں بڑھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو بنیادی جو قاعدے ہیں وہ آپ نے ان بچوں کو سکھانے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر حروف حلقی کا قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، جیسے من خوف مثال کے طور پر آپ ان کو یہ قاعدہ سمجھا دیں۔ اس طریقے سے تنوین کا بھی آپ ان کو مثال دے کر سمجھا دیں، اور اسی طریقے سے آپ ان کو حروف قلقلہ کا قاعدہ سکھا دیں کہ 5 حروف ایسے ہیں جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اب اس پر آپ نے پریکٹس کروانی ہے، مشق کروانی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ قاعدے آپ نے ان کو مضبوط یاد کروانے ہیں۔ اس طریقے سے غنے کا آپ ان کو بتا دیں کہ نون مشدد اور بی مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ موٹے حروف ہو گئے، حروف مستعلیہ آپ نے ان کو سمجھانے بھی ہیں، باقاعدہ ان سے مشق بھی کروانی ہے۔ تو یہ چیزیں تھی کہ بھائی ہم کوشش کریں کہ ہم بچوں کو تجوید قرآن سے دور کریں، ان کو سادہ قرآن دیں تاکہ وہ چیزیں خود حل کریں، جس کی وجہ سے ان کی استعداد میں اضافہ ہو۔